ساری اسٹرگل رہی وہ فیڈرلزم اور پروونشل اٹانومی کے اوپر در حقیقت اس کی بیس بنی، اور پھر آگے چل کے اس نے ایک دوسرا رخ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان جب معرض وجود میں آ گیا تو بدقسمتی سے قائد اعظم ہمارے ساتھ نہ رہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو در حقیقت اصل تصور تھا کہ وہ ایک وفاقی اور پارلیمانی پروگریسو اسٹیٹ ہوگی، وہ اس کی صورت تبدیل ہو گئی اور پاکستان ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ اور جب پاکستان ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنا تو اس کے ساتھ ساتھ تمام پرائیورٹیز جو ہیں وہ چینج ہو گئی۔ اب جو لوگ 18ویں ترمیم پہ تنقید کرتے ہیں یا جو لوگ اس وقت درپے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے 18ویں ترمیم کو یا رول بیک کیا جائے یا اس کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ کیا جائے، ان کے موٹے موٹے یا چند نکات جس پہ وہ بات کرتے ہیں، وہ پہلا تو یہ ہے کہ ایک ویک سینٹر، یعنی ایک ویک اسلام آباد کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمزور پاکستان۔ ایک ویک سینٹر جو ہے وہ لیک آف کوہیژن اور ان یونیفائڈ پالیسی کو جنم دیتا ہے۔ ایک ایسا مرکز جس کے پاس وسائل کا تمام تر اختیارات اس کے پاس نہ ہوں، وہ سسٹینیبل نہیں رہ سکتا۔ چوتھا ان کا نقطہ ہے کہ پروونسز جو ہیں وہ ڈیوالوڈ پاورز جو ہیں ان کو لوکل باڈیز کو دینے میں ناکام رہی ہیں۔ اور پانچواں ان کا ہے کہ اے سینٹر ڈیوائڈ آف فارمولیٹنگ کریکولم، یعنی سلیبس وہ ایک نیشن ہوڈ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا میں نے اس اوپن لیٹر میں جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے بہت سنا NFC ایوارڈ کے اوپر، اور NFC ایوارڈ آج دن تک جو ہے وہ نیا NFC ایوارڈ نہیں آ سکا۔ ایک دہائی سے زیادہ گزر گئی ہے اور NFC ایوارڈ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب NFC ایوارڈ سے تمام تر جو وسائل ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں، تو یہ بھی بات کہنی درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے ٹیکسز موجود ہیں جو وفاق از خود کلیکٹ کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے، اور وہ ڈویزبل پول کے اندر نہیں آتے۔ اور یہ کہنا کہ آرٹیکل 3A جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آرٹیکل 3A اس لیے لایا گیا تھا کہ ماضی کے اندر جو ڈکٹیٹرشپس یہاں پہ رہیں، انہوں نے جو صوبوں کا حصہ NFC ایوارڈ میں تھا اس کو آربیٹریرلی کم کر دیا اور اپنا وفاق کا حصہ بڑھا دیا۔ لہٰذا ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت آرٹیکل 3A کو لایا گیا تاکہ صوبوں کا جو حصہ ہے وہ کم نہ ہو سکے، اور اس لیے اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے NFC کی وجہ سے کم ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے 17 ایسی ڈویژنز جو ہیں وہ وفاقی حکومت سے صوبوں کو منتقل کر دی گئی تھی۔
لہٰذا صوبوں کا جو کام تھا وہ بڑھ گیا تھا، یعنی کہ فنکشنز فالو فائنینسز، یعنی یا فائنینسز فالو فنکشنز کا جو پرنسپل ہے وہ اپلائی کیا گیا، کہ کیونکہ سینٹر کے پاس سے 17 منسٹریاں کم ہو کے صوبوں کے پاس ڈیوالو ہوئی ہیں، لہٰذا صوبوں کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے۔ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اپنے اخراجات میں کسی بھی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی۔ نمبر 1، it has failed to limit its mandate to the ministries enumerated in the Federal Legislative List Part 1، یعنی کہ وہ منسٹریاں جو اب جن کا کوئی تعلق نہیں رہا وفاق کے ساتھ، ان کو مختلف ناموں سے سول بیوروکریسی نے اسلام آباد میں آج بھی موجود رکھا ہے، لہٰذا ان کا خرچہ بھی وفاق دے رہا ہے، اور فیڈرل کیبنٹ کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو سبجیکٹس سی سی آئی یا صوبوں کے ہیں وہ بھی وہاں پہ جو ہے ابھی موجود ہے۔ جو این ایف سی کے اندر بات ہوئی تھی کہ ٹیکس بیس کو وفاقی حکومت بڑھائے گی، اس ٹیکس بیس کو وفاقی حکومت بڑھانے میں ناکام رہی ہے، اور کیونکہ وہ ناکام رہی ہے لہٰذا ٹیکسز جو ہیں وہ نہیں بڑھ سکے۔ وفاقی حکومت بین الاقوامی قرضے آج بھی لے رہی ہے، اور یہ قرضے اب آسمان سے جا کے باتیں کر رہے ہیں، اور ان قرضوں کی کوئی پارلیمنٹری اوورسائٹ نہیں ہے۔ ہم نے ایک بل میں نے موو کیا تھا کہ تمام فورن لونز کی جو ہے وہ ریٹیفیکیشن پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کیا گیا، اس بل کو اپوز کیا گیا، اور یہ بل جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہا۔ جو ایک اور بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کیونکہ حکومت کے پاس یا جو قوتیں ہیں وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ان کے پاس پارلیمان میں نہیں ہے، لہٰذا ایسی فریولس پٹیشنز کو کورٹس میں لایا جا رہا ہے، جس سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ججمنٹس کے ذریعے سے جو پروونشل اٹانومی دی گئی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے پورا اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے، اور وہ جو آئین اور قانون کے تحت جو دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ جو ایک اور نہایت ہی خطرناک بات ہے، اور وہ پاکستان کی ریاست کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ 1962 کے آئین کے شیڈو کے تحت، یعنی 1962 کے آئین کے سائے تلے کوشش کی جا رہی ہے کہ 73 کے آئین کو آگے بڑھایا جائے، اور میں یہ بات اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال موجود ہے اس صورتحال کے اندر ایک آدمی تمام فیصلے لے رہا ہے، اور وہ ایک آدمی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی صورت میں موجود ہے۔ اس وقت 20 سے زیادہ کابینہ کے ایسے ارکان موجود ہیں
جو پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہیں، اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اسپیشل اسسٹنٹس ہیں اور یا 5 کے ایڈوائزرز سے زیادہ ہیں جو پارلیمان کے اندر نہیں آ سکتے. لہٰذا جیسے 1962 کے آئین کے اندر جو ٹیکنوکریٹس تھے وہ اس وقت کی نیشنل اسمبلی کو آنسربل نہیں تھے، لہٰذا آج بھی وہ اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز جو 5 کے علاوہ ہیں وہ پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہے. وہ اس وقت تمام تر وہ امپورٹنٹ منسٹریز جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حالیہ ججمنٹ اسپیشل اسسٹنٹس کے اوپر آئی ہے اس سے ان کے رول کے اوپر بڑی سخت کٹکن لگتی ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی وہ وہی رول ادا کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے. پارلیمان کو جس طرح 1962 کی آئین کے تحت نیشنل اسمبلی ایک ریڈنڈنٹ باڈی تھی، ویسے آج دونوں ہاؤسز کو یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو بالکل ریڈنڈنٹ باڈیز بنا کے رکھ دیا گیا. پارلیمنٹ جو ہے اس کو نہ کسی چیز میں کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، اور جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ قانون سازی بھی جیسے بندوق رکھ کے گردن کے اوپر پارلیمان کی وہ قانون سازی کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فاٹف کے لا ہے اور ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ منظور کرنا ہے. فاٹف کے لا اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فاٹف کے لاز کو استعمال کرتے ہوئے حکومت ایسی لیجسلیشن کرنا چاہ رہی ہے جس سے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق جو ہے ان کو سلب کیا جائے. اور یہ پارلیمان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایسے قوانین نہ پاس کرے فاٹف کے نام کے اوپر جس سے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچے یا ان کو ختم کیا جائے. اگر میں یہ کہوں کہ فاٹف کی آڑ کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فسطائی نظام کو مستحکم کیا جائے قانونی ذریعے سے، تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 62 کے اندر جو اکثر لیجسلیشن ہوا کرتی تھی وہ آرڈیننسز کے ذریعے سے ہوتی تھی. آج بھی اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ اس تمام تر لیجسلیشن جو ہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے سے کی جائے. لہٰذا جو میں آپ کو ایک کمپیریزن 62 اور آج کا دے رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک بڑی خطرناک روش ہے. اور پھر 2 پٹیشنز کو جن کو سپریم کورٹ نے اب شاید ایک کو تو واپس کر دیا ہے، داخل کروایا گیا کہ ملک کے اندر صدارتی نظام ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ کرے کہ وہ ریفرینڈم کروائے اور صدارتی نظام کو نافذ کرے اگر ریفرینڈم کا یہ نتیجہ ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کر چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے
وہ نہیں چل سکتا۔ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آپ نے یحییٰ کے دور میں آزمایا، آپ نے اس سے پہلے 62 میں آزمایا، اس کے بعد آپ نے ضیاء کے دور میں آزمایا، اس کے بعد آپ نے مشرف کے دور میں آزمایا، کتنی دفعہ اور آزمائیں گے آپ؟ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ فیل ہو چکا ہے پاکستان میں، پاکستان کی عوام نے اس کے خلاف جد و جہد کی ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے اور یہ ڈیسیژن کورٹ کے ذریعے سے نہیں آ سکتا، یہ بات بڑے واضح ہے۔ اور اگر آئین کے اندر تبدیلی بنیادی نیچر کی لانی ہے تو سپریم کورٹ اور سپیریئر کورٹس کی لاتعداد ججمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسی بنیاد جو ہے آئین کی اس میں آپ نے تبدیلی یا کیریکٹرسٹکس میں تبدیلی لانی ہے تو پھر آپ کو نئے انتخابات کروانے پڑیں گے ایک کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے لیے، اور وہ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ اس بیسس کے اوپر کیمپین چلے اور پھر کوئی ایسی بات جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ پاکستان ایک وفاق ہے، پاکستان اس بات کو سینٹرلائزیشن کو پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ جو اس وقت انٹرنل صورتحال ہے اور جو ایکسٹرنل صورتحال ہے اس کو پاکستان کی ریاست کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے آج کی اور 62 کی جو سچویشن تھی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں دیکھتا۔ 62 میں بھی پریس پہ سینسرشپ تھی، آج بھی پریس پہ سینسرشپ۔ 62 میں بھی اسٹوڈنٹ موومنٹس کو نہیں چلنے دیا جاتا تھا، آج بھی اسٹوڈنٹ موومنٹس کو نہیں چلنے دیا جاتا، اور اگر لاہور میں اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں تو ان کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ آج بھی لیبر موومنٹ کو کرش اور یونینز کو 62 میں بھی کرش کیا گیا، آج بھی تمام تر وفاقی اداروں کے اندر اسینشل سروسز ایکٹ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز بند ہیں۔ 62 میں بھی لوگ اٹھا لیے جاتے تھے، آج بھی متی اللہ جان کو، گوندل کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 62 میں بھی انٹلیکچوئل گروتھ کو اور یونیورسٹیز کی فریڈم کو کرب کیا جاتا تھا، آج بھی یہ حال ہے کہ آپ کے انٹلیکچوئلز جن کو ریاست سول ایوارڈز دے رہی ہے وہ لوگ ان سول ایوارڈز کو لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ جویو صاحب نے انکار کیا، پھر فہمیدہ ریاض صاحبہ کی صاحبزادی نے انکار کیا۔ یہ ایک سوچنے کا المیہ ہے ریاست کے لیے کہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر آپ انٹلیکچوئلزم اور انٹلیکچوئل فریڈم کو جو ہے وہ آپ کرب کریں گے تو پھر وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اوپن لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے اور آپ کے پاس اس کی کاپی بھی ہے، اور میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ سوال ہے، جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ آج کی صورتحال اور 1962 کی صورتحال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جو دیہاتیاں جن کا ذکر کیا آپ نے اور اس خط میں بھی ذکر کیا ہے،
اب لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ان زیادتیوں سے نجات دلائے اور کوئی عوامی تحریک چلے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تحریک چلنے کا کوئی یہاں پہ اسپیس ہے، اور اگر کوئی چلائے گا، کوئی لیڈ کرے گا تو کیا وہ کامیاب ہوگی؟ یہ کس طرح سے ماشاءاللہ اس طرح کی تحریکوں سے آپ وابستہ رہے ہیں، مزدور تحریک، شاگرد تحریک، اب اس وقت یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے نجات کیسے دلائے گی؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندراج ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے احساسات کیا ہیں، اور اگر سیاسی جماعتیں اس بات کو مد نظر نہیں رکھیں گی تو پھر تاریخ کا اپنا ایک پہیہ ہوتا ہے، اور تاریخ کا اپنا پہیہ جو ہے وہ اپنا ٹرن لے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی دنیا بھر کے اندر جب بھی گھٹن کا ماحول بڑھ گیا، فسطیت کی طرف ریاست چلی گئی، عوام کے بنیادی حقوق کو کچلا گیا، تو پھر عوام از خود جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جی یہ بتائیں کہ جب ایسی صورتحال میں ایک طرف موجودہ PTI کی سرکار آئین کو بندوق کے تلے رکھ کر اور زبردستی جس طرح کر رہی ہے، دوسری جانب جو پولیٹیکل قوتیں ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس سے مختلف مقدمات میں بند کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں توشہ خانہ معمولی کیس ہے، اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی، یا نواز شریف کو مطلوب قرار دے دیا گیا، جو صدر وزیر اعظم جو سابقہ ہے انہیں مجرم بنا کر کٹہرے میں لایا گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں ایک طرف یہ اسی کے پیش کے بعد جس طرح آپ اشارہ کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ اسی کا ایک تسلسل اور اسی کا ایک حصہ ہے، اور لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو وکٹمائز کیا گیا، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنا سیاسی اور تاریخی کردار ادا کرنے سے کبھی گریز نہیں کیا، یہاں تک کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ ان کا جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا۔ محترمہ باہر رہ سکتی تھیں اور ان کو ایڈوائس بھی بہت سے لوگوں نے دی، پارٹی نے بھی دی، پارٹی نے یہ بھی کہا کہ آپ واپس آئیں، لیکن وہ واپس آئیں اور انہوں نے آ کے عوام کو لیڈ کیا۔ لہٰذا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اب بھی مقابلہ کرے گا۔ ایک منٹ سر میرا یہ سوال ہے، آپ سینئر قانون دان ہوئے، سپریم کورٹ میں جو بات چلی ہوئی ہے سماج کی ایویڈنس کے متعلق، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اوپن دے کے جو اوپن جو کرایا جائے اس میں، کیا آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کی تھی کہ یہ ایک سیاسی سوال ہے، اور اس کا میرے نقطۂ نظر سے تاریخ اور پاکستان کے عوام کی جو تاریخی جدوجہد ہے اس میں جواب پارلیمانی نظام کے حق میں آ چکا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو انٹرٹین کرے گی۔ ایک پٹیشن جو ہے انہوں نے واپس رجسٹرار نے کر دی ہے، کیونکہ یہ اگر آئین کا سسٹم، پریزیڈنشل سسٹم کو لانا، آئین کے بنیادی کیریکٹرسٹکس کے اندر جو 4 یا 5 ہیں ان کے اندر تبدیلی لانا ہے، اور اگر بنیادی کیریکٹرسٹکس کے اندر تبدیلی لانی ہے تو پھر نئے انتخابات اور ایک نئی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی آئے، وہ اس کے اندر اگر مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو وہ تبدیلی لا سکتی ہے۔ اور ایک سیکنڈ، اور ریفرینڈمز کی تو جو ہماری تاریخ رہی ہے اس کو تو اگر نہ ہی دہرایا جائے تو بہتر۔ میرے چھوٹے سے 2 سوال ہیں۔
پہلا سوال تو یہ ہے کہ حکومت سینٹ انتخابات میں سیکرٹ بیلٹنگ ختم کر رہی ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کی اوپینین ہے؟ اور دوسرا ڈیول نیشنل کو جو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ذرا اس پہ کمنٹس کر دیجیے. جی، جہاں تک سیکرٹ بیلٹ کے ختم کرنے کی بات ہے تو یہ بات درست ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں ایک منڈی لگتی ہے اور اس سے جو صحیح معنوں میں نمائندگی صوبوں کی ہونی چاہیے یا صوبوں کے اندر جو مختلف مکتبہ فکر یا پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کی نہیں ہو پاتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ بحث جو ہے وہ کی اور اس کے بعد وہ ریکمنڈیشنز انہوں نے سینٹ کی الیکشن کے سلسلے میں تیار کیا ہے. اور میری آپ کے توسط سے حکومت سے میں یہ کہوں گا کہ وہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے اس میں پوری سینٹ نے حصہ لیا، اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز نے آ کے اپنا نقطۂ نظر دیا اور اس کے بعد ہم نے ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بنائیں اور ان کو متفقہ طور پہ سینٹ نے پاس کیا. تو حکومت اس رپورٹ کو دیکھے، اس رپورٹ کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس میں ایک حد تک سیکریسی آف دا بیلٹ بھی رہتی ہے اور دوسری طرف جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا بھی تدارک جو ہے وہ ہے. جہاں تک ڈیول نیشنلز کا تعلق ہے تو جہاں تک پارٹی تو اوبیسلی اس پہ ڈیلیبریٹ کرے گی اور اپنی پوزیشن لے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیول نیشنلز کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ملک کے اندر آ کے انتخاب لڑیں اور پھر اہم عہدوں پہ آ کے بیٹھیں. پی ٹی آئی کا خود یہ موقف رہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا اپنی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیول نیشنلز کی جو لائلٹی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے اور میں ان کی اس بات سے ایک بات سے تو میں ان کی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کی ایسٹس اور آپ کی فیملیز ایک جگہ ہو، باہر ملک میں ہو تو اوبیسلی وہ بات سامنے آتی ہے. اگر آپ کو ملک کا اور قوم کو کی خدمت کرنے کا اتنا شوق ہے تو آپ اپنی ڈیول نیشنلٹی کو گیو اپ کر دیں. ایک بات. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو بہت سے ممالک میں فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو اوتھ لینی پڑتی ہے ڈیول نیشنلز کو، اس میں جہاں پہ اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ جب آپ نیشنل بنتے ہیں تو اس اوتھ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو آئی ول ٹیک اپ آرمز، یعنی میں ہتھیار اٹھاؤں گا امریکہ کے لیے. تو اگر ایک شخص جو ڈیول نیشنل امریکن اور پاکستانی ہے، اگر اس نے ایک طرف یہ حلف لیا ہوا ہے کہ میں امریکہ کے لیے ہتھیار اٹھاؤں گا تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی ان کی اوتھس جو ہے وہ بڑی سخت ہے. ایک تو آپ کا نقطۂ نظر ہے، ایک آصف علی زرداری کا نقطۂ نظر ہے، اس کو مفاہمت اس پہ لے کے چلتے ہیں. پس سے پردہ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کے لیے وہ رضامند ہے، انہوں نے پیغام دے دیا. کیا آپ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے جس وقت مارز وجود میں آئی اس وقت زرداری صاحب جو تھے وہ صدر پاکستان تھے اور زرداری صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. لہٰذا اگر وہ نہ چاہتے تو 18ویں ترمیم مارز وجود میں نہ آتی. آج ان کی اسٹیٹمنٹس آن دا ریکارڈ ہیں، پارٹی کے چیئرمین کے اسٹیٹمنٹس آن دا ریکارڈ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی
کسی بھی صورت میں 18ویں ترمیم کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا میاں صاحب جو ہے ایک معاملے خصوصی تھے جن کے حوالے سے بہت ساری خبریں بھی آئی کہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا وزیر اعظم، ان کا استعفیٰ بھی منظور نہیں کیا گیا بعد میں، اس حوالے سے آپ دیکھیے تو آپ اس پہ حیران کیوں ہیں؟ اگر وہ سویلین ہوتا تو استعفے سے پہلے اس کو نکال دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ سر میرے خیال ہے چائے وائے ہے، ایک منٹ بیٹھے نا، چائے تو پیئیں۔ اوہ کیا